کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کسی کا خطبہ ہو سکتا ہے، نہ تقریر ہو سکتی، نہ بیان ہو سکتا ہے، نہ وعظ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جمعہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد رمضان المبارک ہے۔ اس لیے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے ایک دن پہلے ہمیں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو بہت عظیم الشان مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شہر مبارک، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ برکت کہتے ہیں تھوڑی چیز میں زیادہ نفع ہو جائے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جائے، تھوڑے عمل میں زیادہ ثواب مل جائے۔ رمضان المبارک میں تہجد برکت کا وقت، سحری برکت کا وقت، افطاری برکت کا وقت، تراویح برکت کا وقت، حتیٰ کہ پورے 24 گھنٹے برکت ہی برکت۔ کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں، رمضان کے علاوہ ایک نیکی ملتی ہے۔ اذان ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، اللہم صلی وسلم علی محمد، اللہم رب دعوت التامة والصلاة القائمة محمد رسول وبعث مقام محمد وعدل۔ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صفت جو ارشاد فرمائی اپنے خطبے میں، فرمایا شہر مبارک، یہ بہت برکت والا مہینہ ہے۔
آگے فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی تمہیں ملے گی جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، وہ ہے لیلۃ القدر۔ اس میں جو عبادت کرے گا اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے 1000 رات اس نے عبادت کی، بلکہ خیر من الف شہر، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اس کو ثواب ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا وہ ایسا ہے جیسے تمام خیروں سے اللہ نے اسے محروم کر دیا، اور اسے اللہ تعالیٰ نے عشرہ اخیرہ میں رکھا ہے، اور فرمایا کہ عشرہ اخیرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ پوچھتے ہیں لوگ جی کون سی رات کو ہوگی یہ، تو اکثر یہی کہتے ہیں جی 27ویں کو ہوگی، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ 21ویں 23ویں طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہو جائے گی۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آخری عشرہ آدمی پورا ہی جاگ کر گزار لے تاکہ یقینی طور پر اسے لیلۃ القدر مل جائے۔ آگے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا اور رات میں عبادت کو تطوع قرار دیا، مراد اس سے تراویح ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے روزے اللہ نے فرض کیے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور اس کی تراویح کو میں سنت قرار دیتا ہوں۔ یہ روزے تو پچھلی امتوں پر بھی تھے نا، لیکن جس شان سے اس امت کو عطا کیے گئے کسی بھی امت کو نہیں عطا کیے گئے۔ تراویح تو تھی ہی نہیں، واللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک تحفہ عطا فرمایا تراویح کا۔ سجدہ جو کرتا ہے انسان، حدیث میں آتا ہے کنز العمال کی 4 جلد میں حدیث ہے، رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو بندے کی پیشانی رحمان کے قدم پر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سجدہ جو ہے ایسا مقام قرب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا قرب، اتنا زیادہ قرب سجدے کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ملتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں سورۃ العلق اقرأ بسم ربک الذی خلق کی جو آخری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ تو یہ جو تراویح ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح میں 40 سجدے عطا فرمائے، یعنی 40 مقامات قرب عطا فرمائے۔ اتنا زیادہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے قرب عطا ہوتا ہے۔ اور اس تراویح کے ساتھ ہمارا کیا ظلم و ستم ہوتا ہے۔ بعض تو بیچارے پڑھتے نہیں، مختلف دلائل بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھنا ہوتا ہے دلائل انہی کے پاس ہوتے ہیں۔ بعض 6 روزہ پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں تراویح الگ سنت ہے اور قرآن کریم ختم کرنا الگ سنت ہے۔ پھر فارغ ہو جاتے ہیں 6 روزہ کے بعد، بعض 10 روزہ کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں۔ پورے مہینے تراویح پڑھنا سنت ہے، مؤکدہ ہے۔ 20 رکعت تراویح پورے ماہ رمضان، قیام لیلہ تطوعا سننت لکم قیامہ۔ آگے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ۔ اس مہینے میں جو شخص کوئی بھی نیکی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رمضان کے علاوہ جو وہ فرض ادا کرتا ہے اس کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔
اب دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے رمضان کے علاوہ کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں. تو رمضان المبارک میں جب ایک نیکی کرے گا تو اسے عام دنوں کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. تو کتنا ہو گیا؟ یعنی 10 سے بھی زیادہ چلا گیا. ایک مرتبہ سبحان اللہ آدمی کہتا ہے اسے 10 نیکیاں گویا کہ ملتی ہیں. اور رمضان المبارک میں جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا تو اسے عام دنوں کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ. اور جو شخص رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ جل شانہ اسے رمضان کے علاوہ کے عام دنوں میں جو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا وہ عطا کریں گے. اس کو بھی ایسے حساب لگا لیں، ایک فرض 10 کے برابر ثواب ملے گا اور رمضان میں ادا کرے تو 70 کے برابر. یعنی عام دنوں ابھی کوئی رمضان المبارک میں فجر کی نماز ادا کرے تو اسے کتنا ثواب ملے گا؟ 700 فجر کی نماز ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا. 70 فرض عام دنوں میں 10 گنا اور رمضان کو ملائے تو 70 کو 700 سے ضرب دے دیں تو ایک کمائی کا مہینہ ہے، نیکی کا مہینہ ہے. آدمی زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیکیوں میں، اعمال میں، عبادات میں لگے. اور یہ مہینہ اسی لیے ہے تاکہ اس ایک مہینے میں مشق ہو جائے، پریکٹس ہو جائے، تزکیہ ہو جائے، اوور ہالنگ ہو جائے، تاکہ بقیہ 11 مہینے میں انہی اعمال کے اوپر زندگی انسان گزارے. یہ جو موسم آتے ہیں نا اس قسم کے نیکی کے، یہ زندگی میں تبدیلی کے لیے آتے ہیں کہ اب یہ جو رمضان آ رہا ہے اس میں میں نے اپنے لائف اسٹائل کو ایسا چینج کرنا ہے کہ اب میری گزشتہ زندگی اور آئندہ زندگی میں واضح طور پر فرق ہوگا. آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. فرمایا صبر کا مہینہ ہے. صبر کے مہینے میں صبر سے مراد عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی تکلیف آئے اور انسان اس کو برداشت کر لے. شریعت میں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. پہلا مفہوم یہ ہے کہ گناہ کرنے کا دل پر تقاضا پیدا ہوا، اس تقاضے کو کچلا اور گناہ نہیں کیا، یہ صبر ہے. دوسرا مفہوم صبر کا یہ ہے نیکی کرنے میں سستی ہوئی، اس سستی کا مقابلہ کر کے نیکی کر لی، یہ صبر کی دوسری قسم ہے. اور تیسری قسم صبر کی یہ ہے تکلیف ہوئی جو کہ عام طور پر معاشرے میں سمجھا جاتا ہے، کوئی پریشانی آئی اس کو اللہ کی طرف سے سمجھا اور برداشت کر لیا، اسے بھی صبر کہتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان المبارک میں کرنے کا کام یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے کرنے کا دل چاہے اسے نہیں کرنا. کیوں؟ یہ صبر کا مہینہ ہے. ہر وہ نیکی جس کے کرنے میں سستی ہو رہی ہے، کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، اس سستی کا مقابلہ کر کے اس نیکی کو کرنا ہے. کیوں؟ یہ صبر کا مہینہ ہے. اور تیسرا صبر تو واضح ہے، صاف ہے. انسان کو بھوک لگتی ہے برداشت کرتا ہے، پیاس لگتی ہے برداشت کرتا ہے، گرمی لگتی ہے برداشت کرتا ہے، تو برداشت کرے. بعض لوگ جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں جی بہت گرمی ہو گئی،
بہت بھوک لگ رہی ہے، بہت پیاس لگ رہی ہے، یہ رمضان تو بہت گرم ہے، ایسا لگتا ہے جیسے روزے کا ماتم کر رہا ہے. ایسی بے صبری اللہ کو پسند نہیں. انسان اس کو پی جائے. ارے بھائی بھوکا رہا، پیاسا رہا، اور گرمی تو ہے، گرمی بولنے سے تو کم نہیں ہوتی، لیکن کیا کر رہا ہے؟ بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، گرمی سہ بھی رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنا اجر بھی ضائع کر رہا ہے. تو گناہ سے بچے، نیکی کو کرے، اور اس گرمی کو، بھوک پیاس کو برداشت کرے تو ملے گا کیا؟ الصبر ثوابہ الجنہ، اس کو ہم جنت عطا کریں گے. وشہر المواساہ، فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے. یہ آج کے دور کا بہت بڑی آزمائش ہے. وہ کیا؟ خود غرضی. میرا پیٹ، میری جیب، میری فیملی، میرے بچے، میری چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس مہینے میں اس خول سے نکلو، میرا میری سے نکلو. دوسرے کی ہمدردی کو بھی ذرا دیکھو، دوسرے کے لیے بھی غمخواری ذرا کر لو. دوسرے کے بارے میں سوچا انسان کرے. شہر المواساہ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے. غمخواری خود بخود پیدا ہونی چاہیے. دیکھو بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں بیچاروں کو کھانے کے لیے میسر نہیں ہے. ان کی بھوک کا کیا عالم ہوگا؟ میں کیسے ان کی مدد کر سکتا ہوں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں پینے کو نہیں ہے. ابھی مجھے پیاس لگ رہی ہے تو میں برداشت کر رہا ہوں، اور جو لوگ پانی ہی میسر نہیں ہے ان کی کیا حالت ہوگی؟ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں. آدمی اس مہینے میں یہ تربیت اپنی کرے. شہر المواساہ، یہ خود غرضی سے نکلے انسان، مادیت سے نکلے انسان، اپنے خول سے نکلے انسان. دوسروں کی ہمدردی، دوسروں کے لیے غمخواری، اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشہر المواساہ، یہ مہینہ تو غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے. وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. مشاہدہ ہے اللہ تبارک و تعالی سحری افطاری میں دسترخوان پر، غریب سے غریب آدمی کے دسترخوان پر بھی ایسی چیزیں عطا فرما دیتے ہیں جو رمضان کے علاوہ میں میسر نہیں ہوتی. مشاہدہ ہے. من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء. اس مہینے میں جو کسی کو افطار کرا دے اس کو 3 انعام دے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. پہلا انعام، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے اور معاف فرما دیں گے. دوسرا انعام، اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا. اور تیسرا انعام کہ جس کا روزہ کھلوایا ہے اس کے روزے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور کھلوانے والے کو اپنا اجر الگ اللہ تعالیٰ مستقل طور پر عطا کرے گا. قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم. صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو یہ توفیق اور فرصت نہیں ہے کہ ہم روزے افطار کراتے پھریں. ہم میں بعض لوگ تو ایسے ہیں جنہیں اپنے ہی افطاری کی فکر پڑی ہوتی ہے. غربت ہوتی تھی نا، ہر ایک کو تو میسر نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرہ او شربۃ من ماء.
فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی عطا کریں گے جو ایک گھونٹ دودھ ملا پانی یعنی لسی کا کسی کو پلا دے، اس کو بھی یہ ثواب مل جائے گا، یا ایک کھجور کسی کو کھلا دے، ایک کھجور سے افطار کرا دے، اس کو بھی یہ ثواب مل جائے گا، اور کچھ نہیں تو ایک گھونٹ پانی کا ہی کسی کو پلا دے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور اگر کوئی کسی کو پیٹ بھر کر افطاری کرا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوض سے، حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، کیا اجر ہے، کیا مبارک مہینہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ آخر میں فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، فرمایا مہینہ ایسا ہے اس میں اپنے نوکروں، ماتحتوں اور ملازموں سے کام کو ہلکا کرو، اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی کا پروانہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اس مہینے میں اپنے ملازمین سے انسان کام کو ہلکا کر لے، لیکن اس میں بھی یہ دیکھے کہ ملازمین بھی بعض اوقات روزہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، جی ہمارا تو روزہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، فرمایا کہ مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو۔ محدثین فرماتے ہیں کہ مزدور بھی اتنا کام کرے کہ پسینہ تو ٹپکے، اور کام کر کے ٹپکے، پھر کے نہیں ٹپکے۔ تو اس لیے دونوں جانب رعایت ہونی چاہیے، مالک کو چاہیے کہ اتنا کام لے کہ اس پر بہت بوجھ نہ ہو، رمضان کا مہینہ ہے، اور مزدور بھی کام کرے، یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے، اور اس مہینے میں ایک بہت بڑا شیطان ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، مسلمانوں پر۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ جو قیمتی اوقات ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کے اوقات ہوتے ہیں، مثلا سحری کا وقت، مثلا افطاری کا وقت، مثلا تراویح کا وقت، ان اوقات میں یہ چینل والے آ جاتے ہیں، مختلف رمضان شوز کے نام سے۔ سحری آدمی وہ دیکھ رہا ہے، دعا میں لگ ہی نہیں رہا، افطاری میں جی پروگرام آ رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تراویح میں وہ شروع ہوا، تراویح گئی۔ کتنی محرومی کی بات ہے، انسان سارا دن مزدوری کرے اور جب اجرت لینے کا موقع ہے تو خالی ہاتھ چلا جائے۔ صبح سے اس نے مزدوری شروع کی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بھوکا ہے، پیاسا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اب افطاری میں اجرت لینے کا وقت آیا تھا، دعا مانگنے کا وقت آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ لینے کا وقت آیا تھا، اور یہ خالی ہاتھ چلا گیا۔ اس لیے اپنے اوقات کو اس مہینے میں قیمتی جانیں، اور زیادہ سے زیادہ اعمال میں، اور خاص طور پر تلاوت اور انفاق، یہ دو چیزیں اس مہینے کے ساتھ بہت خاص ہیں۔ کثرت سے تلاوت کرے، اور میں عرض کیا کرتا ہوں کثرت شروع ہوتی 3 پارے سے، 3 پارے سے زیادہ تلاوت کرے، ہر روز تلاوت کرے۔ رمضان میں ہی قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور زیادہ سے زیادہ خرچ کرے۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، خوب خرچ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جیسا کہ رمضان گزارنے کا حق ہے اس طرح اس مہینے کو گزارنے کی توفیق